سیدہ یا فاطمہ سیدہ یا فاطمہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، خداوند عالم نے قرآن مجید میں اپنے حبیب اور ان کے اہل بیت کے لیے سورہ دہر میں، جس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، ارشاد فرمایا کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کہ وہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ یعنی ساری کائنات میں اللہ کی مخلوق میں یہ چند ہستیاں ایسی ہیں جو مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں، مرزوق ہیں، رازق نہیں ہیں، عبد ہیں، معبود نہیں ہیں، ممکن الوجود ہیں، واجب الوجود نہیں ہیں۔ لیکن ان کی شان یہ ہے کہ یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، یا پھر ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں، اور جو یہ چاہتے ہیں وہ اللہ چاہتا ہے۔ جو اللہ کی مرضی وہ ان کی مرضی، اور جو ان کی مرضی وہ اللہ کی مرضی، جو اللہ کی رضا وہ ان کی رضا، اور جو ان کی رضا وہ اللہ کی رضا۔ یا پھر ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ راضی تو اللہ راضی، اور اگر یہ ناراض تو اللہ ناراض۔ اللہ کے رسول سرکار ختمی مرتبت حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جن کا کلمہ پڑھے بغیر کوئی مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہوتا، وہ اپنی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھ کو راضی کیا، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا، اور جس نے مجھ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے مجھ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ حضرات، تمام مسلمانوں کے فرقے اور تمام مسلمانوں کے فرقوں کے علماء اس بات پر مکمل طور پر متفق ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھ کو راضی کیا، اور جس نے مجھ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا کی عصمت یعنی ان کے معصوم ہونے کی ایک بین دلیل ہے۔ اللہ کے رسول اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب پیغمبر کہیں سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں بی بی فاطمہ زہرا سے رخصت ہونے کے لیے آتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا پیغمبر اسلام سے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسا اس لیے کرتا ہوں کہ میں اپنے اور فاطمہ زہرا کے درمیان جدائی کی مدت کو کم سے کم رکھنا چاہتا ہوں۔ ہاں عزیزوں، اسی رسول کی اکلوتی بیٹی پر رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد، پیغمبر کے دنیا سے گزر جانے کے بعد کتنے ظلم ڈھائے گئے، کتنے مظالم کیے گئے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد ان کی بیٹی پر سب سے پہلا ظلم تو یہی کیا گیا کہ جب وہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی تو لوگوں نے آ کے کہا مولا علی سے کہ فاطمہ سے کہہ دیجئے کہ یہ دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، ان کے دن و رات رونے سے ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے۔ تو مولا علی نے جنت البقیع میں ایک حجرہ تعمیر کیا جس کا نام تاریخ میں بیت الحزن تحریر ہے۔ بیت کہتے ہیں گھر کو، حزن کہتے ہیں غم کو۔ بیت الحزن یعنی غم کا گھر۔ آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا اگر آسان لفظوں میں ترجمہ کیا جائے تو بیت الحزن کا ترجمہ ہوگا عزا خانہ۔ یعنی آج جو ساری دنیا میں یہ عزا خانے ہیں، اس کی ابتدا مولا علی نے سب سے پہلے بیت الحزن کی شکل میں کی تھی۔ بی بی اس حجرے میں جا کر روتی تھیں
اپنے بابا کو یاد کر کر کے گریہ کیا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ بی بی سے ان کا باغ فدق چھینا گیا، بی بی کے شوہر مولا علی پر ظلم و ستم کی انتہا کی گئی، بی بی کے گھر کا دروازہ جلایا گیا، جلتا ہوا دروازہ بی بی پر گرایا گیا، آپ کے بطن میں یعنی آپ کے شکم میں جناب محسن کی شہادت ہو گئی۔ یہ سارے مظالم بی بی فاطمہ زہرا پر لوگ ڈھاتے رہے، اور بی بی فاطمہ زہرا نے اپنے بابا کی قبر کے پاس جا کر اپنے بابا کی قبر کی مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی پر لگا کر یہ مرثیہ پڑھا کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الیام سرنا لیالیہ، یعنی میرے اوپر اتنی مصیبتیں پڑیں، اتنے مصائب پڑے کہ اگر یہ مصائب دنوں پر پڑھتے تو وہ مثل شب تاریک کے ہو جاتے۔ ہاں عزیزوں، رسول کی بیٹی رسول پر روتے روتے یہ سارے مظالم اٹھاتے یہ سارے ظلم و ستم سہتے سہتے زیادہ سے زیادہ جو روایت ہے 3 مہینے پیغمبر اسلام کے بعد اس دنیا میں باحیات رہیں، اور اس کے بعد بی بی اس دنیا سے گزر گئی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بی بی کے اوپر ظلم و ستم کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، یعنی بی بی کے دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا۔ کبھی امام حسن کو زہر دیا گیا، کبھی امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا پس گردن سے ذبح کر ڈالا گیا۔ وہ سارے مظالم تو اپنی جگہ، لیکن آج بھی رسول کی اس اکلوتی بیٹی پر ایک ظلم ہے جو مسلسل جاری و ساری ہے۔ وہ ظلم کیا ہے؟ کہ وہ ظلم یہ ہے، ذرا آپ سوچئے، غور کیجئے، اس بات کا اندازہ لگائیں کہ رسول کی بیٹی کا مزار، خدا لعنت کرے سعودی حکمرانوں پر جنہوں نے 1925 کے آس پاس بی بی کے مزار کو منہدم کر دیا، خدا لعنت کرے آل سعود پر جن کی وجہ سے آج بی بی کی قبر ویران ہے۔ صرف ویران نہیں بلکہ بی بی کی قبر پر اگر کوئی جانا بھی چاہے تو اس کو جانے نہیں دیا جاتا، ایک شخص وہاں بیٹھا رہتا ہے اور پولیس کا پہرا رہتا ہے، اور کافی دور کھڑے ہو کر لوگ زیارت کرتے ہیں، وہ بھی ایک بہت مختصر وقت میں لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے، خواتین کو تو بقیع کے اندر جانے ہی نہیں دیا جاتا۔ میں آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ ذرا آپ سوچیں کہ اگر ہمارے کسی بزرگ کا انتقال ہو جائے اور کسی قبرستان میں اس کی قبر ہو، اور ہم قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جائیں اور قبر ایک جگہ سے تھوڑی سی ٹوٹ جائے تو ہم قبرستان کے منتظم سے الجھ جاتے ہیں، ہم اس سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک سے دیکھ بھال نہیں کرتے، ہمارے باپ کی قبر کا کونا ٹوٹ گیا۔ ہمارے باپ کی کیا حیثیت ہے، ہمارے بزرگوں کی کیا حیثیت ہے؟ بی بی فاطمہ زہرا کے کسی کنیز یا بی بی فاطمہ زہرا کے کسی غلام کے پیروں کے دھول کے برابر بھی ہم نہیں ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ جو ہماری شہزادی ہیں جن سے ہم کو شفاعت کی امید ہے، ان بی بی کا مزار ایسے ہی پڑا ہوا ہے، کوئی چراغ جلانے والا نہیں، دن میں دھوپ پڑتی ہے، سایہ بھی نہیں ہے۔ اور صرف بی بی فاطمہ زہرا کی قبر بے سایہ نہیں ہے بلکہ بی بی کے ساتھ ساتھ ہمارے 4 ائمہ اور ہمارے دوسرے امام امام حسن علیہ السلام جو بی بی فاطمہ زہرا اور مولا علی کے بڑے فرزند ہیں، پیغمبر اسلام، اللہ کے رسول، جن کو سارے مسلمان اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر ان کو رسول مانتے ہیں اور ان کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، ان کے سب سے بڑے نواسے امام حسن علیہ السلام جن کی قبر بھی ایسے ہی پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی سایہ نہیں ہے، کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام جو زندگی بھر اپنے بابا کو روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، گریہ کرتے رہے، ان کی قبر بھی ایسے ہی۔ ہمارے 5ویں امام باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام، اور پھر ہمارے 6ٹھے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، جنہوں نے اس دور میں کہ جب قیاس زوروں کے اوپر تھا رسول کی حقیقی شریعت کو نافذ کیا، اور رسول کی حقیقی شریعت ان کے نام سے منسوب ہوئی اور فقہ جعفری کہلائی، جن کی وجہ سے ہم جعفری کہلاتے ہیں، یعنی ہماری قوم کو ملت جعفریہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ ذرا غور کریں عزیزوں، ان کی قبر بھی ایسے ہی پڑی ہوئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ قبریں ہمیشہ سے ایسے ہی نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتاب کا نام ہے، بہت ہی مشہور زمانہ کتاب ہے جو ہماری مخالفت میں لکھی گئی ہے، بہت ہی مشہور زمانہ کتاب سوائق محرقہ جو ہماری مخالفت میں لکھی گئی ہے۔ اس کتاب میں جہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کی وفات کا یا ان کی شہادت کا تذکرہ ہے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ ان کو بھی اسی قبے میں دفن کیا گیا جس میں ان کے گھر کے اور لوگ دفن تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں وہ قبہ بنا ہوا تھا،
کسی نہ کسی شکل میں وہ روزہ بنا ہوا تھا. اتنے قدیم روزے کو ڈھا دیا گیا, گرا دیا گیا. عزیزوں, میں سمجھتا ہوں کہ صرف ہماری نہیں بلکہ سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے خلاف احتجاج کریں. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ سارے مسلمان اس سلسلے میں کوئی احتجاج نہ کریں گے, لیکن میں یہ کہوں گا اور ضرور کہوں گا کہ کم سے کم وہ تمام حضرات کہ جو اشہد ان علی ولی اللہ کہہ کر مولا کائنات کی ولایت سے وابستہ ہیں, وہ لوگ کہ جو آل محمد کو اپنا تشخص قرار دیتے ہیں, اپنی آئیڈینٹی قرار دیتے ہیں اور اپنے کو ان سے وابستہ کرتے ہیں, ان کا فریضہ ہے. اور ان لوگوں کا بھی فریضہ ہے کہ جو روز قیامت بی بی فاطمہ زہرا سے شفاعت کے امیدوار ہیں کہ 8 شوال کو یوم انہدام جنت البقیع پر جس طرح سے ممکن ہو اس طرح سے آواز احتجاج بلند کریں. وہ آواز احتجاج کسی جلسے کی شکل میں ہو, جلوس کی شکل میں ہو. بہرحال اس سال تو ایسا ممکن نہیں لگتا کہ کوئی جلوس نکلے یا کوئی جلسہ کیا جائے, لیکن بہرحال جس طرح سے بھی ممکن ہو, سوشل میڈیا ہو, فیس بک ہو, ٹویٹر ہو, یا جہاں پر بھی جس طرح سے جس انداز سے ممکن ہو اس طرح سے آواز احتجاج بلند کریں. اور یہ نہ سوچیں کہ خالی ہمارے آواز احتجاج بلند کرنے سے کیا ہوگا, سعودی حکومت تک ہماری آواز پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی. دیکھیے عزیزوں, ہر فرعون کے لیے ایک نہ ایک موسیٰ ہوتا ہے. کون سوچتا تھا کہ صدام کا خاتمہ ہو جائے گا, لیکن بہرحال اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. اس بات کے اوپر ہمیشہ یقین رکھیے, ہر ظالم کا ایک آخری دن ضرور ہوتا ہے اور ان ظالموں کا بھی انشاءاللہ خاتمہ ہوگا. لہذا آواز احتجاج ضرور بلند کیجئے. یہ نہ سوچئے کہ آپ کی آواز احتجاج سے کیا ہوگا. بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا نے اس کے لیے بھی مثال پیش کی تھی. ہم کو تو امید ہے کہ ہم احتجاج کریں گے تو ہماری بات پوری ہوگی اور ایک دن شہزادی کا مزار بنے گا, شہزادی کا روضہ تعمیر ہوگا. لیکن بی بی فاطمہ زہرا تو اچھی طرح جانتی تھی کہ ان کو فتح نہیں دیا جائے گا, لیکن بی بی نے احتجاج کیوں کیا؟ احتجاج اس لیے نہیں کیا کہ ہم کو فتح مل جائے گا, بلکہ احتجاج اس لیے کیا کہ ظالم کے ظلم کو بے نقاب کر دیا جائے. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ احتجاج کریں, اور اگر ہم احتجاج کریں گے تو کم سے کم ہم روز قیامت پیغمبر کے سامنے اس انداز سے سرخ رو ضرور ہوں گے کہ اللہ کے رسول, اگر آپ کی بیٹی اور آپ کے بیٹوں کے روزوں کو منہدم کر دیا گیا اور ان کی قبریں ویران تھیں, ان پر کوئی چراغ جلانے والا نہ تھا, وہ قبریں دن میں دھوپ پہ رہتی تھیں, رات پہ اندھیرے میں رہتی تھیں, تو کم سے کم ہم وہ تھے کہ ہم نے اپنے امکان بھر اس کے لیے صدائے احتجاج بلند کی. خدا حافظ.